السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ناظرین۔ بجٹ کے اوپر بات کریں گے اور کچھ بڑے بنیادی سوالات ہیں اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، تمہید میں وقت ضائع نہیں کرتے، جب سوال سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، گفتگو کا فوکس بجٹ ہی ہوگا۔ ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں، صدر آل پاکستان انجمن تاجران۔ اجمل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سید محمود بخاری صاحب ہیں جی، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، آپ کا بھی سر شکریہ۔ سلمان شاہ صاحب ہیں، سابق وزیر خزانہ۔ شاہ صاحب آپ کا اور ملک بوستان چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن، آپ دونوں کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اجمل صاحب، کتنی ایک توقعات اس بجٹ سے رکھی جا سکتی ہیں؟ جائز توقعات۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے، کہیں ٹی وی لگا ہوتا تھا نا تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے کہ بجٹ تقریر ہو رہی ہے، اس میں کس چیز کی رعایت ملے گی کہ ہم فوراً وہ خرید لیں گے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ظلم ہونا ہے، اس میں مہنگائی ہونی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھنی ہے، ہر چیز پہ ٹیکس لگنا ہے۔ یہ لوگوں کے پہلے ہی ذہن میں ہوتا ہے۔ کل میں ایک فٹ پاتھ پہ ایک چینل کو انٹرویو دے رہا تھا، لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے کیمرہ دیکھ کے کہا حکومت تباہ کر دیتا سن دور سے۔ اچھا نہیں، میں عرض کروں، یہ عوام، خیر عوام بیچاریوں کے لیے ہر بجٹ ایک جیسا ہوتا ہے نا، اور عوام تو ہر بجٹ پہ یہی روتے ہیں جی جی، کہ برباد کچھ عرصہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا، اور حکومت ہر بجٹ پہ کہتی ہے کہ ہم نے کمال کر دیا۔ میں اس بربادی اور کمال کے بیچ آپ کا ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہتا ہوں کہ کتنی جائز توقعات رکھی جا سکتی ہیں یا رکھنے کی گنجائش نہیں؟ دیکھیں، میں کیسے توقع رکھوں کہ جو بندہ ہمیں قرضہ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آدھا پاکستان یعنی 12 کروڑ سے زائد لوگ سکت ہی نہیں رکھتے کوئی چیز خریدنے کی۔ میں کیا توقع رکھوں؟ 150 سے زیادہ صنعتیں بند ہو گئی ہیں، زمیندار رو رہا ہے۔ کتنے لوگ خریداری کی سکت؟ 12 کروڑ سے زیادہ، یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہے نا جی جی، جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بربادی تو مناسب لفظ نہیں ہے، ہماری معیشت کی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز پروڈیوس کر کے دنیا کو نہیں بیچ رہے، بلکہ ہم صرف خریدار ہیں اور اپنا ڈالر باہر چلا جاتا ہے ہمارا۔ اب آپ بنا تو ہم کوئی چیز رہے نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خریداری کی سکت بھی نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم پروڈکٹیو کی لسٹ میں آئے، نہ ہم کنزیومر کی لسٹ میں، ہم پھر کہاں ہیں؟ میں بڑے عرصے سے نا، پچھلے 3-4 سالوں سے لگا ہوں کہ خریداری میں کمی ہو رہی ہے، لیکن جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے نا تو پھر لوگوں کے ذہن میں بات آئی ہے کہ یہ بات تو سچ کر رہا تھا۔ اگر 70% یا 60% خریدار نہیں ہے دکاندار کے پاس، مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر صنعت کار کے پاس نہیں گیا خریدنے کے لیے تو صنعت بند ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب امپورٹ بھی کم ہوئی ہوگی، ظاہر دیکھیں ابھی امپورٹ بل بھی ہلکا ہوا ہوگا۔ اگر کسان جو چیزیں پروڈیوس کرتا ہے وہ باہر تو نہیں اب جا رہی ہیں۔ دیکھیں آلو رول گیا، گندم حکومت پنجاب نے رول دی۔ اسی طرح زمیندار، صنعت کار اور دکاندار، یہ تینوں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ 3 ہی پلر ہیں ایسے جو ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے والے ہیں: دکاندار اور صنعت کار۔ یہ 3 لوگ ہیں، یہ 3 پلر ہیں، یہ 3 پلر ہیں جو ملک کی معیشت کو ٹھیک وہ جو بیچارے تنخواہ دار سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، سر وہ پلر نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ ان کو 2 میں تقسیم کریں، ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر اور ایک ہے سرکاری۔ اس سرکاری لوگ ٹیکس نہیں دیتے، کوئی ذہن سے نکال دے، ان کو ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے جو تنخواہ ملتی ہے اسی میں سے کچھ حصہ کٹواتے ہیں، پھر 5-5 لاکھ کی وہ مراد لے لیتے ہیں، 10-10 لاکھ کی مراد لے لیتے ہیں۔ وہ ٹیکس کہاں سے دیتے ہیں بھائی؟ ان کو ہمارے پیسے سے تنخواہ۔ بنیادی مسئلہ پھر وصولیوں کا ہوا یا اخراجات کا ہوا؟ وصولیوں کا بھی ہوا، فضول اخراجات کا بھی ہوا کہ ہمارے پاس آج تک اچھا ٹیکس کلیکٹر نہیں آیا۔ ہم نے ادھر ادھر سے ڈنڈے والا بندہ پکڑا، اس کو FBR کا سربراہ بنا دیا اور کہا ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو ٹیکس وصول کرو، جس میں ناکامی ہوئی، اور وہ ڈنڈے والے اپنی جیب بھر لیتے ہیں۔ حکومت کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ٹیکس اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نئی پالیسی آ رہی ہے اگر علم ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اب آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ میٹنگیں ہوئی ہیں۔ یعنی آپ پر امید ہیں کہ اس دفعہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا ہیومن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میں نے ایک تجویز دی ہے ایز اے تاجر نمائندہ۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے چھوٹے تاجروں سے بات کی ہے، اور ایک مجھ سے نہیں کہ پورے ہر شہر سے بات کی ہے۔ مشاورت ہوئی ہے پہلی دفعہ مشاورت ہوئی ہے، اور شاید وزیر اعظم کے کہنے پہ ہوئی ہے۔ اللہ کرے وہ بامانی مشاورت۔ اگر وہ آ گئی اسکیم تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ ٹیکس ملے گا پاکستان۔ پہلے بھی مل رہا ہے یار، یہ جب کہتے ہیں نا آپ کی اسکیم مان لی گئی تو ٹیکس زیادہ ملے گا انشاءاللہ، زیادہ تاجر خود دیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے، سے نہیں، پیار محبت سے۔ دیکھیں 27 سال ہو گئے ہیں، پیار محبت سے ہم پر اعتبار کریں گے تو ہم زیادہ ٹیکس دیں گے۔ ٹھیک۔
اچھا، ایک بڑا سوال اہم ہے جی سید محمود بخاری صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زراعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بکریاں اور مرغیاں اور انڈے رکھ لو، اگرچہ وہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے لائف سٹاک کی بھی. زراعت کے ساتھ ایگرو انڈسٹری ہے، پوری ایک زرعی انڈسٹریلائزیشن ہے. ہمارا اصل پوٹینشیل تو زراعت تھا. ہمیں زراعت پہ بات کرتے بھی شرمندگی ہوتی ہے. ہمارے اراکین پارلیمان خالصتاً زرعی زمینوں کے بل پہ جو آئے ہوئے ہیں، ان کے پروفائل میں بھی ایریا آف انٹرسٹ میں زراعت نہیں لکھا ہوتا. شاید وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پینڈو نہ کہے. کوئی اسپیس سائنس لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے. سید محمود بخاری صاحب، آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے، اس میں زراعت سے جڑے معاشی پوٹینشیل کو کیا اس طرح توجہ دی گئی ہے جس طرح دینی چاہیے تھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. یہ جو موسم ہے بجٹ کا، ہر طرف بجٹ کی صدائیں ہیں. گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے، اور یہ خوش قسمت خطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس میں آپ کے پاس ہر طرح کی صحرا ہے، آپ کے پاس سمندر ہے، پورٹ ہے، پہاڑ ہے، معدنیات ہے. مطلب ہر چیز، آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں دنیا سے لینے کی ضرورت ہو. سب چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی کمی ہے تو وہ بل کی کمی ہے، وہ تاخیر فیصلوں میں ہے، اور حکومت جو ایک لیڈرشپ ہے اس کی کمی ہے. یعنی یہ لوگ جب آئے تھے، میں یاد کرا دوں کہ 2022 کے اندر یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ آئے ہیں، یہی جو پارٹی ہیں، بلاول صاحب یہاں سے چلے اور میرے شہر ریحان خان سے بھی یہ گزرے، اور کہا کہ یہ مہنگائی مارچ یہ جو ہے یہ ہم نکال رہے ہیں، اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس وقت پیٹرول 160 روپے کا تھا، اس وقت گھی 350 روپے کا تھا، اس وقت چینی 80 روپے کی تھی، اور جناب وہ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کر رہا. یعنی مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام روٹی کو شاید چوچی کہتی ہے، اور انہوں نے اس وقت ملک کا وہ حشر کر دیا ہے. مجھے بخاری صاحب ہم ذرا ایشوز فوکسڈ اگر تھوڑے سے ہو جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، تو اس بجٹ میں کسانوں کی کیا توقعات ہیں، کیا مطالبات ہیں، کیا خدشات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ اجمل بلوچ صاحب سے تو انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے اپنی تجاویز دی. کسی نے کسان سے بھی کچھ پوچھا ہے؟ نہیں سر، نہیں. کسان کو تو مطلب بدقسمتی سے پاکستانی نہیں سمجھا جاتا، اور معذرت کے ساتھ وہ اچھوت والا حساب ہے کہ کچھ نہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں. ہم چیختے رہتے ہیں، آپ جیسے دوست جو ہے وہ ہمیں موقع دیتے ہیں، میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے آج آپ کا میڈیا بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ڈیزل اور پیٹرول کی یعنی خریداری میں بہت بڑی کمی آئی ہے 30 سال یا کوئی اس طرح سے کہ سب سے کم جو ہے وہ خریداری ہو رہی، وہ وجہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کھاد ہے وہ 2022 کے اندر، یہ میں تھوڑا سا تقابل کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ ڈی اے پی کھاد جو کہ فصلوں کی پیداوار بڑھانے کا سبب بنتی ہے، وہ 9,000 کی تھی، آج وہ 16,000 روپے پہ جا پہنچی ہے. جب کسان کو اس وقت جو ہے وہ یوریا آپ کی وہ مل رہی تھی تقریباً کوئی 1,200-1,600 کی، آج وہ 4,500 روپے کی ہو گئی. تو جب کسان اس میں ڈالے گا نہیں جو ہے وہ فرٹیلائزر، تو پیداوار میں کمی آئے گی. آپ کے سامنے پچھلے سال 29 لاکھ ٹن بیج کم ہوئی، آپ کے سامنے جو ہے وہ نہ مکائی کو ریٹ لگا، نہ سبزی کو ریٹ لگا. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ نے 10 ملکوں کا نام لیا ہے جہاں پہ غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، اور کچھ افریقہ کے. اچھا محمود بخاری صاحب، محمود صاحب، یہ غذائی بحران کی جو لسٹ ہے اس میں افریقہ کے ملک تو شامل ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان جو ایک بہترین زرعی نظام کے ساتھ بہترین زرعی زمین رکھتا ہے،
اس کا نام آنا یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ابھی ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے بہترین زرعی علاقوں کی طرف جائیں, آپ سرگودا کی طرف جائیں, آپ بلوال کی طرف جائیں, لاہور کی طرف جائیں, آگے چلے جائیں, بہترین زرعی زمینیں جو سڑکوں کے ارد گرد ہیں وہ کاٹ کے ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں. بے دردی سے زرعی زمینوں کی بربادی ہو رہی ہے اور ہاؤسنگ سیکٹرز بن رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو ہمارا کسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زرعی رقبے رکھنا اب پاکستان میں کوئی منافع بخش کاروبار نہیں رہا, اس لیے زرعی رقبے بیچو, جہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بناؤ, اور وقتی طور پہ تو جیب میں 4 پیسے آ جائیں گے محمود صاحب, لیکن کل کو کھائیں گے کیا؟ فوڈ باسکٹ کا کیا بنے؟ آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل آپ نے درست فرمایا. گزارش یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پہ ہے. ہر ملک جو ہے وہ زراعت کو جو ہے وہ اپنے جی ڈی پی کا ایک مناسب حصہ جو ہے وہ دیتا ہے. ہمارے ہاں تو آصف صاحب ریسرچ کا آپ یہ عالم دیکھ لیں کہ 0. جو ہے وہ 75 کے قریب, یہ سلمان شاہ صاحب بھی آپ کو بہتر مزید بتائیں گے. اور برازیل کو آپ دیکھیں تو وہ جی ڈی پی کا 1.7 جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے ریسرچ پہ. اب نہ بیج اچھے آتے ہیں, نہ ہماری پیداوار اچھی ہوتی ہے. کسانوں کو جب فصلوں کا ریٹ نہیں ملے گا, اس کے بچوں کا پیٹ نہیں پلے گا, تو وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ گندم میں شارٹ فال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں شارٹ فال ہے. ہم چونکہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہم نے گندم بیجی ہے, ہماری وہ پیداوار نہیں آئی. آپ نے کپاس کا بیڑا گرک کیا. آج کپاس جو ہے پاکستان میں دنیا کی بہترین جو ہے وہ کپاس تھی. آپ 1 کروڑ اور 40 لاکھ بیلز آپ بناتے تھے. انڈیا نے 80 لاکھ بیل سے شروع کیا اور آج وہ 4 کروڑ بیلز کے اوپر پہنچا. اور پاکستان نے ریورس گیئر لگایا اور اس وقت 35-40 لاکھ گاٹ سے اوپر نہیں ہے. 300% جو ہے ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے بھی محمود صاحب یہ بتائیں, محمود صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں, زرعی ملک میں کسان تو بہت سارے ہیں, زمیندار بھی بہت سارے ہیں. آپ کی آواز کبھی ہم نے نہیں سنا, سچی بات ہے. پارلیمان میں کسی نے آپ کو بلا کے آپ کی بات سنی ہو, کسی کمیٹی میں آپ میں سے کسی کو بلایا گیا ہو. اب بجٹ میں ایک رسم ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, ورنہ ہم نے پاکستان کے کسان کو پاکستان کے میڈیا میں بیٹھ کر اپنا موقف پیش کرتے بھی نہیں سنا. تو یہ خرابی کس طرف ہے؟ شاید آپ کی طرف ہے. آپ جدید کارپوریٹ کلچر سے دور ہیں, آپ اس طرح منظم نہیں ہو پائے جس طرح تاجر منظم ہو جاتے ہیں, جس طرح ٹریڈرز منظم ہو جاتے ہیں, باقی تمام طبقات منظم ہو جاتے ہیں, اپنی بات منوا لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, سوائے پاکستان کے کسان کے. پاکستان کا کسان نہ منظم ہے, نہ وہ اپنی بات کر رہا ہے, نہ کسی سے مکالمہ کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اجمل بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بجٹ سے پہلے حکومت نے ہم سے رابطہ کیا اور پہلی دفعہ مشاورت ہوئی. کوئی آپ کی بھی تنظیم اتنی فعال ہوتی, نمایاں ہوتی, سامنے ہوتی, کارپوریٹ کلچر سے جڑی ہوتی, تو شاید آپ سے بھی کوئی بات کر لیتے. آپ تو فرما رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ چیمبر آف کامرس صاحب سے پوچھا جائے گا, صنعت کاروں سے پوچھا جائے گا. میرے بھائی کسان جو ہے, یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہماری وہ یونٹی نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. جس طرح پہ انڈیا کے کسانوں پہ تھا کہ مودی نے ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ذریعے مسلط کرنے کی کوشش کی, اپنے کوئی لاز تھے تو وہ 1 سال باہر نکلے. یہ بات مجھے ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ ہم منظم نہیں ہیں, لیکن ہم بولتے ہیں. جس طرح آپ نے بلایا, ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی کسی صلاح میں, مشورے میں کوئی شامل نہیں کیا جاتا. اچھا, آپ کو مشورے میں شامل نہیں کیا جاتا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی آپ کو سن رہا ہو. آپ کے بڑے مطالبات 3-4 کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں, سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جو ان پٹس ہیں ان کے ریٹ آپ سستے کیجئے. جس طرح انڈیا کے اندر اس وقت ڈی اے پی جو ہے وہ پاکستانی روپیز کے اندر آپ حیران ہوں گے 4000 روپے کی ہے, پاکستانی روپیز میں بتا رہا ہوں. اور چونکہ وہ 3 روپے کا فرق ہے, اور جو یوریا ہے وہ بھی باہر سے لیتا ہے ڈی اے پی, لیکن سبسڈی جو زراعت ہے وہ جتنے ممالک ہیں, آپ آسٹریلیا لے لیں, امریکہ لے لیں, آپ برازیل لے لیں, آپ رشیا لے لیں, یوکرین لے لیں, جو بھی آپ جب تک حکومت جو ہے وہ نہیں سپورٹ کرے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک اگلے دن عطر کاظمی صاحب کے ساتھ پروگرام میں تھا, تو میں نے کہا, انہوں نے بھی یہ سوال کیا, تو میں نے کہا کہ آپ حکومت یہ کریں
کہ جو یہ بھی کھاد ہے وہ 10,000 پہ لے آئے, آپ کو اتنا اناج اکٹھا کر کے دیں گے. دیکھیں یہ وہی کسان ہے کہ 9/11 آیا, 28 پہ آیا, امریکہ نے پابندیاں لگائیں, لیکن ملک کے اندر کسان نے اناج کی کمی نہیں ہونے دی. یعنی اور تمغے کس کو ملتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے وہ لوگ جس طرح لکھانی صاحب کو دیا ہے, بھائی کس بات پہ دیا ہے کہ یہ لوٹا ماری کرنے پہ یونٹ جو اس وقت تھا 2022. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں. یہ میڈلز کا یہ دیکھیں محمود بخاری صاحب, اگر میڈلز کے سوال پوچھنے شروع کر دیے گئے تو پھر وہ کسی صرف ایک کا نہیں, پھر بہت ساروں پہ سوال اٹھے گا, یہ لمبے سوالوں کی لسٹ ہو جائے گی. اجمل صاحب آپ نے کہا کہ آپ سے اس دفعہ رابطہ کیا گیا ہے اور آپ نے کچھ تجاویز دی ہیں, اور اگر وہ مان لی گئیں اور ڈنڈے سے ٹیکس اکٹھا نہ کیا گیا تو آپ بہت ٹیکس دیں گے. وہ تجاویز کیا ہیں, کچھ شیئر کر سکتے ہیں؟ وہ سارا ٹیکس ان کے خزانے میں آئے گا. پہلے آدھا آتا ہے جب ڈنڈے سے لیتے ہیں, تو جس پہ ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا, جی جی آدھا آ جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈنڈے والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں 5 لاکھ ہمیں دے دو, 5 لاکھ ادھر جمع کرا دو. اچھا وہ آدھا رکھ کے آدھا جانے دیتے ہیں؟ آدھا شکر ہے جانے دیتے ہیں, ورنہ ہم پہ الزام یہی لگتا ہے یہ تاجر چور ہیں, یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. وہ یہ کوئی نہیں کہتا بھائی 5,000 ارب تاجر تھوڑی کھا جاتے ہیں یار, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں. کون سا فارمولہ لے کے آئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سارا ٹیکس خزانے میں جائے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ٹرن اوور ٹیکس کا, ہمارے محترم صاحب کا وزیر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ان چیزوں کے سمجھتے ہیں. شوکت عزیز کے وقت بھی ایک سکیم ایسی لائی گئی تھی کہ FBR کو, یہ ڈنڈے والوں کو نا ہم سے دور کیا گیا تھا. پہلے ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا تھا, پہلے یہ دوسرے طریقے سے کرتے ہوتے تھے, ان کو ہم سے دور کیا گیا. اچھا. اور اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے شوکت عزیز. انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں تھا, وہ مختلف تھا. انہوں نے سیلف اسیسمنٹ اسکیم دی تھی. انہوں نے ہم سے ایک بات کی تھی, خوف سے نجات دلائے. ہمیں یہ کہا کہ سیلف اسیسمنٹ میں لوگ جو مرضی کریں, لیکن ہم نے کہا ہم 10% بڑھا کے جمع کرائیں گے. آپ نے خود کہا, اور پورا پاکستان کرائے گا. انہوں نے اعتراف کیا سال بعد کہ 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا ہے. یہ اعتراف کیا. آج بھی اگر PTV کی کوئی وہ ویڈیو موجود ہو ان کے کسی اعلان کی, تو آپ سن سکتے ہیں, یا پروگرام کی. میں ایمانداری تاجر یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی اور چھوٹی دکان سے یکساں وصولیاں ہوتی نہیں. وہ دیکھیں, یہ جو رقبے کی بنیاد پہ کچھ عرصہ پہلے اسی گورنمنٹ نے کیا نا, تو ہم نے ان کو بتایا کہ رقبے کی بنیاد پہ آپ کیسے کریں گے. کبھی چھوٹا دکاندار زیادہ پیسے کما رہا ہو. سلمان شاہ صاحب سے اس کے اوپر رہنمائی دیتے ہیں. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق وزیر خزانہ. شاہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان شاہ صاحب, مجھے 1-2 چیزوں کے اوپر آپ سے رہنمائی چاہیے. کہ پہلا سوال تو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں ہے, پھر دوسرا میں فوکسڈ کر دوں گا کہ موجودہ حالات میں اس بجٹ سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے سر, کسی قسم کی؟ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, عام آدمی کی تو ہر وقت توقع ہوتی ہے, لیکن کبھی بنا نہیں ہے اس کا. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا. یہ توقعات بہت زیادہ ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہونا کچھ نہیں ہے. وہی چیز ہونی ہے جو پچھلے سال ہوئی تھی اور اس سے پچھلے سال, اور اسی طرح ٹیکس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے, اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے, اور نہ انویسٹمنٹ ہوگی اور نہ روزگار کے مواقع ملیں گے. انفلیشن جو ہے تھوڑی سی بڑھتی جائے گی, اور انسرٹنٹی جو مڈل ایسٹ کی ہے وہ سارے خطے پہ اس کا افیکٹ ہوگا. سو آئی تھنک کہ یہ مشکل ہی حالات ہوں گے اور مشکل بجٹ ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ وصولیوں کا ہے, ہم پراپر ٹیکس وصول نہیں کر سکتے, یا ہمارا بنیادی مسئلہ غیر ضروری اخراجات کا ہے؟ کیونکہ ہماری بیوروکریسی نیشنز کے افسران سے بھی زیادہ مراعات لے رہی ہے. جی, ہمارا بیسک مسئلہ نظام کا ہے. نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. پچھلے 70-75 سال ہم نے دیکھ لیا ہے اس نظام کو, اور اب تو ہر ادارہ جو ہے آپ کا ڈیولپمنٹ پارٹنر جسے کہتے ہیں, وہ اس کے اوپر کویسچن مارک کرتا ہے. حتیٰ کہ IMF نے بھی رپورٹ اپنی کرپشن ڈائگنوسٹک کے اوپر جو کی ہے, اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں. ورلڈ بینک جو آپ کی ترقی میں آپ کا سو کالڈ پارٹنر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کی سٹنٹنگ سب سے زیادہ دنیا میں پاکستان میں ہے, اور غربت کی لکیر تقریباً 48% کے قریب آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی نہ کمپیٹیٹیو ہے, نہ پروڈکٹیو ہے, ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ایک صرف چل رہا ہے کام, اب وہ ہماری ریمیٹنسز چل رہی ہیں,
اور اللہ کرے کہ پاکستانی جو ہیں جو اپنی محنت کر کے پیسہ بیچ رہے ہیں ان کو ان کی محنت جو ہے وہ جاری رہے اور اس جنگ میں ان کے اوپر افیکٹ نہ ہو اور یہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، کیونکہ بیسکلی اب ہماری ریمیٹنس اکانومی ہے، نہ انویسٹمنٹ اکانومی ہے، نہ گروتھ اکانومی ہے، صرف حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات بڑھاتی جا رہی ہے، وہ بڑے مزے میں ہے، اور سیاستدان آتے ہیں جاتے ہیں، بیوروکریسی وہاں کی وہیں ہے، اور پرماننٹ حکومت ہماری بیوروکریسی ہے۔ سلمان شاہ صاحب، جو ہماری بیوروکریسی کے اخراجات ہیں یہ ایک طویل داستان غم ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جو سرگودا کا کمشنر ہے اس کی جو سرکاری رہائش ہے وہ 107 کنال ہے اور وائٹ ہاؤس 147 کنال پر ہے، اور ابھی جو کمشنر کو نیا گھر بنا کے دیا گیا ہے سلمان شاہ صاحب، میں نے وہ دیکھا ہے پرسوں، اس احاطے میں اور اس بلڈنگ کے اندر کم از کم 1000 بندہ ٹھہر سکتا ہے اور ایک پوری یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ یہ مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ بیوروکریسی کو 70 کنال 100 کنال کے گھر الاٹ کرنا اور پھر اس کے اندر 2 3 منزلہ پورا محل بنانا، ایک پورا کیمپس لگ رہا تھا، وہ کسی بیوروکریٹ کا کسی ضلعی حاکم کا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ہم ان اخراجات کے متحمل ہو سکتے ہیں سر، کالونیل مائنڈ سیٹ کے ان اخراجات کے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ پرماننٹ حکومت تو بیوروکریسی کی ہوتی ہے، اور سیاستدان اپنا کوئی مکمکہ کر کے آ جاتے ہیں، وہ ان کا بڑا شارٹ ٹرم ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، وہ اس میں اپنے کام سیدھے کرتے ہیں اور عوام کے یا اکانومی کے کام ان کے لیے جو ہیں وہ پرائرٹی پہ نہیں ہے۔ سو اس وقت اگر آپ ہماری اکانومی دیکھیں تو یہ بہت انورڈ لکنگ اکانومی ہے، یہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، بجلی دنیا کی سب سے مہنگی ہے، اس کے بعد انرجی سب سے مہنگی ہے، پھر ٹیکسز جو ہیں پروڈکشن کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکسز ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ انڈسٹری جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ماحول نہیں ہے، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آپ کی اگر پرائیویٹ سیکٹر کو صرف لیں تو وہ کوئی 8-9% ہے، حکومت زبردستی اوپر اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام لگا کے اس کو 12-13% کر دیتی ہے، لیکن حکومت کی انویسٹمنٹ کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا کیونکہ وہ کبھی پروجیکٹس ختم ہی نہیں ہوتے، اور وہ 14-15 سال کے لیے وہ اخراجات کرتے چلے جاتے ہیں، ریٹرنز اس میں آتا کوئی نہیں ہے۔ سو آئی تھنک نظام بالکل فیل ہو گیا، یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ہے آبادی ہماری، لیکن ہماری مینجمنٹ ہمارا سسٹم یہ بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ اس کو اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو ایک پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بنتا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے نا اس کے پیچھے اکانومی کھڑی ہونی بہت ضروری ہے، بالکل، اور اگر اکانومی میں جان نہیں ہے تو پھر آپ کی سلمان شاہ سیکیورٹی صاحب زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ سلمان شاہ صاحب، اس وقت جو ہم قرضے کی مد میں اور قرضے کے اوپر سود کی اقساط کی مد میں جو رقم دے رہے ہیں وہ ہمارے دفاعی بجٹ سے بڑھ چکی ہے سر، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم کچھ بنا نہیں رہے، آپ نے بھی بتایا بجلی مہنگی ہے، کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہو رہی، ہم کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہے کہ باہر سے کچھ تو کر رہے ہیں کہ ہم ڈھنگ کا کچھ نہیں کر رہے کہ باہر سے کچھ ڈالرز آ سکیں، ہم کھڑے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی ہمیں پیسے بھیج دیں گے، کچھ ہم ٹیکس کی مد میں لے لیں گے، ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں رہا، جو آلریڈی ٹیکس میں ہے ان کی مزید ان کی رگوں سے نچوڑ لیا جاتا ہے، یہ پیٹرن ورکیبل ہے سر؟ دیکھیں یہی تو چل رہا ہے، ہر سال ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس سال شاید بدل دیں گے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ دیکھیں اگر اس سال کوئی بدل نہ ہوتا تو آج سے سال پہلے ہی شروع ہو جاتی وہ ساری چیزیں جو آپ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، اور ریفارمز میں ڈیولپمنٹ اگر آپ نے پاکستان کی واقعی کرنی ہے تو آپ کو حکومت کی یہ 50 منسٹریز جو ہیں عادی کرنی پڑیں گی، آپ کو بیوروکریسی عادی کرنی پڑے گی، آپ کو ریگولیشن جو ہے ہر چیز میں حکومت کے جو NOC ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی یہ جو پروٹیکشن ہم دیتے ہیں ایسی انڈسٹری کو جو اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی وہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی۔ سو آپ کو ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا جہاں آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹ کرے، وہ اگر انویسٹ کرے گا تو فارنر بھی انویسٹ کرے گا،
اور آپ کی اگر کوئی جیو پولیٹیکل پوزیشن دنیا میں بن رہی ہے تو آپ اپنے ماحول کو جلدی سے جلدی ٹھیک کریں شاہ صاحب انویسٹمنٹ ہونی ہے تو وہ ہو. شاہ صاحب میں آگے بڑھنے سے پہلے کریں. ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ فرض کریں کوئی ڈومیسٹک میں کوئی اسٹرکچر میں کوئی آدمی انویسٹ کرنا چاہتا ہے یا باہر سے کوئی آنا چاہتا ہے, یہ جو آپ کی افسر شاہی کا ڈھانچہ ہے یہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے یا یہ انویسٹمنٹ کے راستے میں بیریئرز کھڑے کرتا ہے؟ بیریئرز کیا, یہ دیواریں کھڑی کرتا ہے, یہ ایسی دیواریں کھڑی کرتا ہے جس کے کراس کرنے کے لیے آپ نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے SIFC. SIFC اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے دیواریں آ گئی ہیں تو پھر آپ SIFC کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سیڑھی دیں, ہمیں دیوار کو کراس کر لیں. لیکن میرے خیال میں ہمارا اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ دیواروں کو گرا دینا چاہیے. بالکل دیواروں کو گرا دیں اور ایون پلینگ فیلڈ کریٹ کریں جہاں پہ ہر انوویٹر, ہر انٹرپرینیور جو اپنا آئیڈیا لے کے آگے چلنا چاہتا ہے وہ کر سکے اور اس کو اس کی فائنینسنگ مل سکے. وہ مطلب ایک پورا ماحول انویسٹمنٹ کا ایک پوری ویلیو چین ہے جس کو آپ نے صحیح کرنا ہے, فائنینس سے لے کے مارکیٹنگ اور پروڈکشن اور کوالٹی کی چیزیں بنانا. یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ 5ویں سب سے بڑی بات یہ کدھر جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے, کدھر جائیں گے. یہ جو سلمان شاہ صاحب نے بات کی ہے, اجمل بلوچ صاحب آپ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر مملکت ہیں انجمن تاجران کے, اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں پاکستان میں, آپ کو نیا پروجیکٹ لانا چاہیں, آپ کے بیرون ملک کچھ دوست پاکستان میں نیا پروجیکٹ لانا چاہیں, یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا یہ آپ کی حوصلہ شکنی کرے گی؟ تجربہ کیا, ہم خامخانہ بیوروکریسی کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں نا, ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ہماری بیوروکریسی کچھ نہ کریسی, کچھ نہ کرن بھی نہ دے, کچھ نہ کریسی, بس جب کچھ نہ کریسی تو پھر کرن بھی نہ دے. گزارش یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ پتنی 7 ایکڑ پہ, وہ بھائی 7 پہ نہیں سر, 107 کنال پہ. اب سنیں میری بات کہ اسی گریڈ کا افسر شاید 1 کنال کے سرکاری کوارٹر میں نہ رہتا ہو. یہ کیا ملک ہے یار, کنالوں پہ کوارٹر نہیں ہوتے سر. نہیں سنیں, یہ میں اس کی بات, آپ DC کی بات کر رہے ہیں یا کمشنر کی, میں کہہ رہا ہوں کہ اسی گریڈ کا, اگر اس کا 19 گریڈ ہے, کوئی اور افسر لے لیں تو وہ کنال کے گھر میں بھی نہیں رہتا ہوگا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو کمشنر کا نیا گھر بنا ہے اس میں سرگودا یونیورسٹی کے 3-4 شعبے بن سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سرگودا نہیں ہے, وہ خوشاب لے لیں, وہ میاں والی لے لیں, وہ بلوال لے, وہ کوئی جگہ لے لیں, وہاں کمشنر کا جو گھر ہوگا, اس کی جو گاڑیاں ہوں گی, یہی تو ہمیں لے ڈوبا ہے سسٹم. دیکھیں یہ ہمارا سول سرونٹ ہے, اور اسی نے جناب اس کے نزدیک نہیں, سول سرونٹ کے نزدیک نہیں جا سکتے آپ, عام آدمی نہیں جا سکتا کوئی. یہ چلیں اسلام آباد میں مقامی حکومت تو ہے کوئی نہیں, لیکن اسلام آباد میں ایک نو آبادیاتی نظام کے تحت ایک وزیر اعلیٰ کے اختیارات کے ساتھ ایک چیف کمشنر بیٹھا ہے. آپ تاجر مل سکتے ہیں اس سے؟ میں سنیں نا یار, میں تو مل سکتا ہوں, مجھے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں تو جس کو چاہوں مل سکتا ہوں. مجھ سے کوئی نہ ملے تو میں زبردستی مل لیتا ہوں, میری تو اور عادت. بات یہ ہے, میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا آپ سے مراد آپ کی کمیونٹی, آپ کے مسائل. یار لوگ نہیں مل سکتے ہیں. وہ گورنر جتنا عہدہ رکھتا ہے وہ کدھر لوگ اس کو مل سکتے ہیں, یقین کر. اچھا کوئی افسر آتا ہے وہ کھلی کچہریاں بھی لگاتا ہے, کوئی آتا ہے کسی کو نزدیک نہیں. بیوروکریسی سے آپ کو شکایات کیا ہیں؟ کس کو؟ بیوروکریسی سے انویسٹمنٹ. یار میں ٹیکسوں میں نہیں. اچھا سنیں, میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. 17 لاکھ لوگ پاکستان سے ان 4 سالوں میں جو انویسٹر تھے, جو اس ملک میں پیسے انویسٹ کرتے تھے, وہ جا چکے ہیں. 17 لاکھ لوگ باہر چلے گئے. یہ فگر باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں صحیح ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب باہر جاتے ہیں کہ باہر سے لوگ انویسٹ کرنے یہاں آئے, اور ادھر کا کوئی کر نہیں رہا ہے تو باہر سے کون آئے؟ اگر کوئی یہاں کرنا چاہے تو مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ پھر وہی ہے کہ یہ کچھ نہ کریسی ہے, نہ کرم نہ دیسی ہے. ایک تو ہے کہ ہم خواہ بیوروکریسی کو بلیم نہ کر رہے ہیں. آپ ایک انڈسٹری لگانے آئے ہیں, بیوروکریسی آپ کو کیوں تنگ کرے گی؟ وہ اس کو لگانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مشکلات ہوں گی, آپ کو میں نہیں بتا. وہ اتنی رشوت دے گا اس کو لگانے کے لیے, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. باہر کے جو لوگ ہیں باہر بیٹھے ہیں, انہوں نے ادھر پلاٹ خریدے ہوئے ہیں,
یقین کریں وہ رو رہے ہیں باہر کے لوگ کہ ہمارے پلاٹ پہ کسی کا قبضہ ہے, کوئی کہتا ہے میرا پلاٹ 4 جگہ پہ کسی اور نے بیچ دیا. وہ جب ادھر آتے ہیں وہ کس کو ملتے ہیں, وہ اسی ڈپٹی کمشنر کو ملتے ہیں, وہ کمشنر کو ملتے ہیں, وہ چیئرمین CDO کو ملتے ہیں, جی ہمارا پلاٹ تھا, وہ پتہ چلتا ہے جی اس پہ تو کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ پھر سالوں وہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نا ملک واپس چلے جاتے ہیں. فائل سے پلاٹ میں کنورژن میں ایشو ہوتے ہیں نا. آپ انڈسٹری لگانا چاہیں تو بیوروکریسی کہاں رکاوٹ ڈالتی ہے؟ انڈسٹری لگائیں کیسے, پیسے کدھر سے لائیں؟ جن کے پاس اگر پیسے آ جائیں تو لگانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں, میں کچھ صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اتنے عرصے سے سن رہا ہوں کہ نیا صنعتی زون بن رہا ہے, چکری کے پاس بن رہا ہے, فلانی جگہ. میں پچھلے 15 سال سے سن رہا ہوں, آج تک نہیں بنا ہے. چاہیے تو یہ تھا بھائی جان, جب موٹر وے بنی تھی نا, اس کے ارد گرد انڈسٹری کا جال بچ جاتا. ہم کہتے, وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کہتے کہ چائنا سے تمام مشینری لاؤ, اس کے ارد گرد وہ موزی درخت سفیدے کا جال بچ گیا. ٹوپی بھی بناؤ, تسبیح بھی بناؤ, ایسی مشینری لاؤ, ہر چیز ادھر. او بھائی چائنا اگر یہ چیزیں بنا سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, میں جیسے شروع میں بات کی تھی کہ ہم بنیادی طور پر تو ایک زرعی ملک ہے نا, ہم بے شک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں, ضرور جائیں, لیکن ہم زراعت کے شعبے میں بھی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. ایگرو انڈسٹری پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. سید محمود بخاری صاحب, آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے, آپ کی بھی بیوروکریسی سے شکایات ہیں سر؟ جی بالکل سر, ہماری بیوروکریسی, میں نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے ملک جو اس لیول پہ جو یا اس دلدل میں کس طرح سے پہنچا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے, اس کی ذمہ دار سیاستدان ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ دیکھیں حسن صاحب, آپ یا میں تو رول نہیں کر رہے ہیں, جو رول کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے نمائندے ہی کر رہے ہیں نا جی, آپ کے نمائندے ہی کر رہے ہیں. دیہاتوں اور گاؤں سے ہی اٹھ کے آتے ہیں. کوئی چودھری ہے, کوئی ملک ہے, کوئی راجہ ہے, کوئی نواب صاحب ہیں, اکثریت تو زرعی بیک گراؤنڈ سے آتی ہے. سر وہ تو چاپلوسی کرتے ہیں, وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اپنی آنے والی نسل کو جو ہے اس ملک کے اوپر قابض رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے. سر یہ چاہے وہ زرداری صاحب ہو, چاہے نواز شریف صاحب ہو, محمود بخاری صاحب, یہ کچھ محمود بخاری صاحب, محمود بھائی, یہ کچھ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو گئی ہیں. مجھے اگر آپ فوکسڈ بتا دیں کہ پاکستان کے کسان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے اور بیوروکریسی سے یہاں شکایات. تو میں آپ کو بتاؤں, گزارش یہ ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بجلی کا ریٹ کم کیجیے. جب آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو ہم کس طرح سے کمپیٹ کریں گے, باہر ایکسپورٹ کس طرح سے ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں پہ جو ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی توجہ نہیں دیتا. وہ بھی اگر وہ آگے بڑھے اور ہمارے جو جتنی بھی یہ فصلیں ہیں, کولڈ سٹوریج ہیں, اور یہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ بھنڈی توری کو نہر پہ ڈالا جا رہا ہے, کبھی ہم ٹماٹروں کو جو اٹھا کے ہم جو ہے وہ باہر پھینکتے ہیں, کبھی آلو کو ہم جو ہے وہ تلف کر رہے ہوتے ہیں. یہ حکومتی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی اس طرح کی بنائے اور وہ کسان کو پروٹیکٹ کرے. دیکھیں, بجلی کا ریٹ کم کریں. پہلے جو ہے وہ 13 روپے تھا, آپ 2% 3% آپ بڑھا دیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے ڈیزل, ابھی جب گندم جو ہارویسٹ ہونی تھی تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈیزل ایک دم سے بڑھا دیا, پر ایکڑ 7,500 روپے کا وہ فرق پڑ گیا. ہم کہتے ہیں کہ ڈیزل جو ہے اس کو سستا کریں کسانوں کے لیے. کسان جو ہے وہ اس ملک کی صنعت کا ضامن ہے. جس طرح گندم ہوگی تو آپ کی فلور مل چلے گی, ٹیکسٹائل ہوگی, کیسے چلے گی اگر کاٹن ہی نہیں ہے. اگر اسی طرح آپ کی باقی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. آپ کا آم دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب ہمارا 4تھا 5واں نمبر ہے, لیکن ایکسپورٹ ہم کتنا کر رہے ہیں, 1.5 لاکھ ٹن نہیں کر رہے. پروڈکشن ہماری جو ہے وہ تقریباً کوئی 18 لاکھ ٹن ہے. ہماری ہارویسٹنگ ابھی بھی مینگو کی, کیونکہ یہ سیزن ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ مینول ہوتی ہے. ہم نہ کوئی ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجی دیتے ہیں, صرف کاسمیٹکس. یہ چیزیں آپ نے شکایات پوچھی ہیں,
تو یہ کاسمیٹکس کے یہ اعلان کر دیا یہ کسان کارڈ ہے یہ جناب اپنے سیکٹر کے لیے. ٹھیک ہے سلمان شاہ صاحب, ٹھیک ہے محمود بخاری صاحب, میں سلمان شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. سلمان شاہ صاحب یہ بتائیے کہ زرعی شعبے کو ہم نے نظر انداز کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ زرعی شعبے میں پوٹینشیل نہیں ہے یا ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے؟ نہیں, ہم نے زرعی شعبے کو تباہ کی ہے. پوٹینشیل تو ماشاءاللہ پوری دنیا کو, یہ ہمارا خطہ جو ہے انڈس ریور اور اس کے ساتھ جو دریا ہیں پنجاب اور سندھ, یہ مل کے پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں. اس کی جو جی ڈی پی اگر دیکھیں پاکستان کی ایگریکلچر کی تو وہ مشکلوں سے $100 ارب بنتی ہے, ہونی اس کی $500 ارب چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی, ماڈرنائزیشن نہیں کی. بیج جو ہے آج بھی ہمارا فارمر جو ہے اس سے معیاری بیج نہیں ملتا, وہ 2 نمبر بیج چلاتا ہے. پھر فرٹیلائزر بھی ٹھیک نہیں ملتے, وقت پہ نہیں ملتے, مشورہ بھی ٹھیک نہیں ملتا. یونیورسٹی ایگریکلچر 100 سال سے اوپر ہو گیا بنے ہوئے, لیکن اس نے اپنے ارد گرد فیصلہ آباد کے ارد گرد ایگریکلچر کو وہ ڈیولپ نہیں کر سکے. باقی پنجاب کی تو بات ہی آپ چھوڑ. سو ایگریکلچر کو پورا ایک توجہ دینی چاہیے. ہمارے پاس پانی ہے, اتنا پانی ہے کہ دوسرے ممالک میں اس پانی کی قیمت, صرف اس پانی کی قیمت $400-500 ارب ہے جو ہمارے پاس مفت میں ملتا ہے, اور اس کو ہم ضائع بھی کرتے ہیں. پھر ہماری جو مارکیٹنگ کا کوئی حساب نہیں ہے, کوئی پروڈکشن جو ہے وہ جیسے ابھی بتا رہے تھے بخاری صاحب, یہ اسی طرح ہی ہے کہ کہیں پہ بالکل کچھ نہیں ہوتا اور کسان بھوکا مر رہا ہے, یا جب وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس قیمت نہیں ہوتی. کوئی ادارے مارکیٹنگ کے نہیں ہیں, منڈیاں ٹھیک نہیں ہیں. تو آئی مین ایگریکلچر تو آپ کی انجن آف گروتھ بن سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی ہے, یہ بتائیے جو آپ ایکسیپٹ کریں اور یہاں پہ اگر اس کو ایمانداری سے لگائیں تو یہ 3-4 سال میں آپ کئی گنا زیادہ پروڈکشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی زراعت کو اور اپنی معیشت کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک طویل المدتی ویژن اور پالیسی چاہیے, لیکن ہماری پارلیمانی سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فوری ریزلٹس چاہیے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب آگے الیکشن آ جائیں اور عوام کو فوری بتانا ہے کہ ہم یہ مارکہ کر کے آئے ہیں. مارکہ نہ ہو تو پھر ایک مصنوعی مارکہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی. آپ یہ بتائیں کہ یہ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اس اضطراب اور ہیجان کے ہوتے ہوئے لانگ ٹرم پالیسی آ سکتی ہے, یا کسی قومی حکومت کا سوچنا چاہیے, یا پھر ان سب کو بیٹھ کر کچھ معیشت کے بنیادی اصول طے کر لینے چاہیے کہ حکومت کسی کی بھی آئے گی اگلے 15-20 سال کے لیے ہماری پالیسی یہ ہوگی؟ نہیں, آئی تھنک کہ یہ ہماری ملک میں تو جمہوریت کو ہم نے فارغ کر دی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہماری فارغ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ طاقت میں آپ عوام کے نمائندے بن کے نہیں آتے, آپ اپنے نمائندے بن کے آتے ہیں. تو وہ نظام جو ہے وہ ان پروڈکٹیو ہے, نہیں چل رہا. آپ سمپل سی بات کر دیں, آپ اس ملک میں اپنا 1-2 سالوں میں بیج ہالینڈ کے مقابلے کا بیج دے دیں فارمر کو, آپ دیکھ لیں کیا ہوگا. آپ کے پاس اتنی پیداوار ہوگی کہ آپ سنبھال ہی نہیں سکتے. آپ نے کوئی مارکیٹس نہیں بنائی, آپ نے سٹوریج کا حساب کتاب نہیں رکھا, آپ نے لوجسٹکس نہیں کی. اور بھئی یہ تو ہماری ایک قسم کی بیسس تھی نا پاکستان کی ایگریکلچر, تو اس کو ہم نے بالکل تباہ کیا. اور یہ بیوروکریسی نے کی ہے. بیوروکریسی نے انگریز جو تھا وہ بنا کے گیا تھا, اس نے نہریں بھی بنا دی تھی, اس نے آپ کے گاؤں بھی بنا دیے تھے جہاں پہ اس نے زمینیں ٹھیک کر دی تھیں, اور اس نے آپ کو منڈی ٹاؤنز اور سارا کچھ بنایا تھا, ساتھ یونیورسٹی بھی بنائی تھی اور کوآپریٹو بینکس بھی بنائے تھے. وہ ساری چیزیں ہم نے ایک ایک کر کے سب کی تباہی کی, ان میں بہتری نہیں کی. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ہمارا بالکل نظام جو ہے یہ تباہ کن ہے, اور اس نے ایگریکلچر کو بھی تباہ کیا اور ہماری انڈسٹری کو بھی تباہ کیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک میں تو سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے ایٹم بم کیسے بنا لیا, اس کے علاوہ تو ہم نے اپنے 70 سال میں کیا ہی کچھ. جی بالکل. اجمل بلوچ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اجمل بلوچ صاحب, معیشت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ
اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی نوعیت انتظامی، مطلب میری ایک طالب علم کی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، مارکیٹیں 8 بجے بند ہو جائیں گی، یہ بازار یہاں سے ہٹا دیے جائیں گے، تجاوزات کے خلاف مہم اچھی چیز ہے، لیکن ہم تک جتنے بھی حکومتی اقدامات پہنچتے ہیں یا نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی سب کی نوعیت انتظامی ہوتی ہے. وہ جو ایک معاشی بصیرت ہوتی ہے نا اپنی معاشی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے کہ بھائی سی پیک آ رہا ہے یا فلاں چیز آ رہی ہے یا ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے امریکہ کی، تو یہ ہمارے ویک ایریاز ہیں، یہاں ہمارے لیے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی تاجروں کی کو برین سٹارمنگ ہو، کوئی آپ کے سیشن ہو رہے ہوں، کہیں گفتگو ہو رہی ہو، آپ کو کوئی بتائے کہ جناب اس جنگ کے خاتمے پہ ان ایریاز میں یہ امکانات ہیں، آپ بھی اس پہ غور کریں. کسی سرمایہ دار کو، اب تو جس کے پاس 4 پیسے اس نے سیدھا جا کے پلاٹ لینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں اور کہاں انویسٹ کروں. کچھ بتانے والا ہو کہ یہ خطرات آئیں گے، یہ امکانات آئیں گے، یہ چیلنجز ہوں گے، یا ہم نے اگلے 10 سال میں معیشت میں اس شعبے میں یہ کرنا ہے. یہ ہم آؤٹ سائڈر ہونے کی وجہ سے اس کو محسوس نہیں کر پا رہے یا یہ ہے ہی کوئی نہیں؟ دیکھیں، میں پہلے چھوٹی سی بات کر لوں. سلمان شاہ صاحب نے بھی بات کی، اور میں چونکہ ایک کسان کا بیٹا ہوں تو میں یہ ساری چیزیں سمجھتا ہوں. دیکھیں، ہونا یہ چاہیے، چاہے وہ کسان کے لیے، دکاندار کے لیے، صنعت کار کے لیے، کوئی اچھی ایماندار لوگوں کی. ہمارے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے بیٹھے ہیں. اس کرپشن نے، جو کرپشن کرتا ہے نا، اس کا سارا دن دھیان کرپشن پہ ہوتا ہے کہ میں پیسے کتنے اکٹھے کروں. وہ نہیں سوچے گا کہ میری اسٹیل مل کیوں بیٹھ گئی ہے، میں PIA کیوں بیچ رہا ہوں، میں زمیندار کا آلو کیوں ضائع ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچے گا. وہ کہے گا میری جیب میں کتنے پیسے آتے ہیں. جس دن ایماندار لوگوں کی ٹیم ایک زمیندار کو دیکھنا شروع ہو گئی، دکاندار کو دیکھنا شروع ہو گئی، صنعت کار کو، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن ہمیں لے ڈوبی ہے. دیکھیں چائنا نے کیوں ہر روز وہ ایک وزیر کو، ایک فلانے کو مار دیتے ہیں کہ بھئی اس نے کرپشن کی تھی. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں بھائی؟ جب ہم یہ کر لیں گے، یہ ساری چیزیں. کرپشن کے نام پہ بہت ساروں کو، نہیں کسی کو کچھ نہیں، بہت ساروں کو بہت سارے مراحل سے گزارا ہے. اور سر کو مراحل سے گزارنا نہیں ہونا یہ چاہیے. جب کرپٹ آدمی پکڑا جائے، وہ ساری عمر جیل میں رہے، بھلے اس کو سزائے موت نہ دیں، وہ ساری عمر جیل میں رہے اور اس کے بچے ٹینٹ میں رہے، پھر تو بات بنے گی. اگر اسی طرح چلانا ہے تو میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یقین کریں، میں تھک گیا ہوں. 27 سال مجھے ہو گئے ہیں. جب ہم میٹنگیں کرنے جاتے ہیں، اس وقت میٹنگوں میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. اور اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ وہ سارا ٹھپ ہو گیا. بات یہ ہے کہ نہ کوئی زمیندار کے، یہ میرے بھائی کہہ رہے کہ انڈیا میں کھاد اتنے کی ملتی ہے، ادھر کہتے ہیں زراعت پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے. یہ جو کھاد کی بوری ہے نا، اس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں. اگر 4000 کی بوری ادھر ملتی ہے وہ سبسڈی دے کے، تو یہ اس کے اوپر 10,000 اور لے رہے ہیں، یہ ٹیکس لے رہے ہیں. یہاں پہ فصل تیار ہوتی ہے تو ریٹ کم کر دیا جاتا ہے، پھر مڈل مین اس کو خرید لیتا ہے. جب خرید لیتا ہے کسان کے ہاتھ سے، وہ سرمایہ کار کے پاس ریٹ بڑھ جاتا ہے. میں ابھی بھی اپنی زمین سے ہو کر آیا ہوں، تھوڑی سی جو والد صاحب کی طرف سے تھی، سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوں. گندم والا ہے تو وہ رو رہا ہے، جب گنا آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، آلو والا الگ رو رہا ہوتا ہے. کیا یار اس ملک کے ساتھ. تو میں نے دیکھا ہے کہ تاجر بھی رہے ہوتے ہیں، 2 کروڑ کی گاڑی سے نکلتے ہیں، 2 کنال کے محلات سے آتے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں نا، آپ جیسے ہمارے تاجر دوست بھی ہیں، لیکن ان سے کاروبار کا پوچھو تو وہ کہتے ہیں مر گیا جی، کچھ نہیں جی پلے. لیکن ماشاءاللہ ان کی کنال کی گاڑیاں ہوتی ہیں. میں نے کسی صنعت کار کو تو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو جی، کچھ نہیں ہو. بھائی جان، میں نے صنعت کار کو تو دیکھا ہوگا کہ وہ BMW میں یا مرسیڈیز میں آ رہا ہے. میں نے کسی دکاندار کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی بڑی گاڑی میں آ رہا ہو. آپ ابھی میری گاڑی دیکھ لینا، میں پورے 1.25 کروڑ تاجروں کا نمائندہ. نہیں بڑی گاڑی پہ گیا تو نوٹس آ جائے گا. ادھر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جس ایجنسی کا دل کرتا ہے مجھے چیک کر لیں. آپ کی بات نہیں کر رہا میں، کمیونٹی کے کلچر کی بات کر رہا ہوں. میں کرایہ دار تاجر ہوں، کمیونٹی کے کلچر کی بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں، میں تمام تاجروں کو جانتا ہوں. جس کو تاجر کہتے ہیں، دکاندار کہتے ہیں. میں نے اس کو 2-2.5 کروڑ کی گاڑی پہ، وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ بھائی میں 2-2.5 کروڑ انویسٹ کروں یار، کوئی 4 پیسے. 8 بجے مارکیٹ بند ہونے کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے. انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے کہ پیٹرول کی بچت ہوگی. وہ بھائی وہ دن میں نہیں آئے گا، وہ آئے گا ہی شام کو، وہ آئے گا ہی رات کو. جب اس نے آنا ہے، آپ کہتے ہیں وہ دن میں آئے. دن کے وقت پیٹرول سستا ملتا ہے. سنیں، نہیں، وہ کہتے ہیں دن میں آئے تو پیٹرول نہیں خرچ ہوتا ہے، وہ رات شام کے بعد آئے تو پیٹرول خرچ ہوتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. یہ کس نے سوچ کے یہ کیا ہے؟ بچت پیٹرول کی جا رہی ہے.
لیکن میری سمجھ سے بالا تر میرا خیال ہے وہ اچھا ہوتا کیا ہے، میرا خیال ہے وہ کلچر بھی بدلنا چاہ رہے ہیں. نہیں کلچر کدھر، یہ اپنا نہیں بدلتے تو ہمارا کلچر بدلیں گے، یہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. جیسے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے، 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں ہے، 15-15 کروڑ کی گاڑیوں کا قافلہ چل رہا ہوتا ہے. آج کل تو جس ہم بیوروکریٹ کی بات کر رہے ہیں، جس سول سرونٹ کی بات کر رہے ہیں، سب سے چھوٹا افسر ہوتا ہے اے سی کے پاس بھی ویگو ڈالا ہے، ڈی سی کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ساتھ پولیس کی بھی 2 گاڑیاں ہوتی ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، منسٹر بہت سارے ہوتے ہیں. میں تو سن ہی نہیں رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں یار، او یار، تو سڑکوں پہ سفر کرنا ہے. او خدا بات یہ ہے، پتہ نہیں میں بلوچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم اس نظام کو جب تک لپیٹیں گے نہیں نا، نہیں نظام لپیٹا تو نہیں جا سکتا، اس میں اصلاح کی بات. مجھے بتا دیں، کفایت شعاری یہ تو نہیں ہے کہ بھائی 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں وہ پٹرول جو 5-5 کلومیٹر کرتی ہیں 1 لیٹر سے، یہ کفایت شعاری تو نہیں ہے. کفایت شعاری ہوگی ان کو بند کریں، تمام بڑے بڑے جو ہاؤسز ہیں ان میں اخراجات کم کریں، ان میں لگژری کھانے ختم کریں. پتہ چلے کہ بھائی دیکھیں، وہ کلنٹن نے نا ایک نیلے رنگ کی شرٹ پہنی تھی تو پوری دنیا نے پہن لی تھی. اور بھائی لوگ حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، حکمران نیچے اترے، برائے مہربانی. یہی شہباز شریف صاحب ہوتے تھے. حکمران کون ہے؟ یہ سلمان شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی سدا بہار دائمی حکمران. حکمرانوں نے ان بیوروکریٹوں کو اتنا اوپر کر دیا ہے کہ یہ خود نیچے چلے گئے ہیں. مجھے ایک پرانی بات ہے، ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم جب کسی بیوروکریٹ کو کہتے ہیں نا یہ مسئلہ حل کرنا ہے، وہ کہتا ہے سر دونوں اندر ہو جائیں گے. تو جب اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہی یہ مسئلہ لاتا ہے تو وہ کہتا ہے سر ایسے کریں گے تو ایسے کریں گے تو ہو جائے گا. یہ تو مسٹر کی انکمپیٹنسی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں نا. ہمارا بیوروکریٹ ہے ایچیسن کا پڑھا ہوا، اسی کی اولاد چل رہی ہے. سنیں، اور جو ہمارا سیاست دان ہے نا وہ ٹاٹ کا پڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں کئی ٹاٹ کے بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ مصیبت ہے، وہ ان کو ڈرا دیتا ہے. ہم نے آکسفورڈ والے بھی دیکھے ہیں جی. سر بات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیوروکریٹ، آکسفورڈ والا کوئی ایک آدھ ہوگا، وہ اس نظام سے ہی آ کے تنگ ہو جائے گا چپ کر کے. وہ صرف آیا کہ چودھراہٹ کے لیے میں کچھ دن میرے جھنڈا لگا ہوگا تو فلانا فلانا، اس نے پھر کام تو کوئی نہیں کرنا. اچھا ہماری ایکسپورٹس ہیں کچھ کدھر ہیں، کہاں ہو رہی ہے ڈالر؟ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آئے گا، بلکہ آ رہا کیا سوال ہے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جو باہر لوگ ہمارے بیٹھے ہیں وہ جو پیسے بھیج رہے ہیں انہی سے گزارا چل رہا ہے. نہیں پاکستان کی تاجر برادری انڈسٹریلسٹ کچھ بھی نہیں بنا رہے، کچھ سبسٹینٹیو چیز جو باہر کچھ عرصہ پہلے تو یقین کریں ہمارے پاس نہ ایکسپورٹ تھی نہ امپورٹ تھی. امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں تھا، شاید اب ہے یا نہیں ہے. امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں ہے اور ایکسپورٹ کے لیے سب کچھ نہیں ہے. ہم بڑی مشکل سے پتہ نہیں کس طرح ہم چل رہے ہیں. 97,000 ارب روپے ہمارا قرضہ ہو گیا ہے. اس کو کون ادا کرے گا؟ مجھے بتائیں نا. کوئی منافع بخش کوئی ہمارا ادارہ ہے؟ کوئی ادارہ اٹھائیں 600 ارب روپے کے خسارے میں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے بھائی؟ کوئی آمدن ہے ہی نہیں اس ملک کی، اخراجات ہی اخراجات ہیں. اور بھائی اگر آمدن نہیں ہے وہ گھر کیسے چل سکتا ہے جس کی آمدن نہ اور اخراجات ہی اخراجات ہوں؟ وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ محمود بخاری صاحب، زرعی شعبے میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ قومی آمدن میں اضافہ کر سکے؟ آصف صاحب میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت صحیح پالیسی بنائے تو میں 3 سال بھی بہت زیادہ ٹائم میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی معیشت جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے. اور یہ بات سلمان شاہ صاحب نے بھی فرمائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا 6 ماہ کے بعد رزلٹ آپ کو ملے گا. کوئی فصل ہے وہ 6 ماہ کی ہے، کوئی صرف ایک گنا ہوتا ہے جو 1 سال کا ہے. آپ پالیسی صحیح بنائیں. اب حالت یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ افغان بارڈر ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن بند کیا. کیا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ باقی ممالک ویسے ہم دعوے دار ہیں کہ ہم باہر کے چودھری بنے ہوئے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں اور وہاں کے جو سفیران ہیں ان کی ذمہ داری نہیں جو اتنی بڑی مراد لیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ منڈیاں تلاش کرتے تو ہمارے آلو کا کسان نہ مارا جاتا. ہمارے جو چاول جو دنیا کے 36 ممالک کے اندر جاتا ہے آپ نے دیکھے کہ اس کی ایکسپورٹ کم ہوئی. آپ کی مکائی اس کی ایکسپورٹ کم ہوئی. آپ کی جتنی چیزیں ہیں ان کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. اگر یہ ایک ٹاسک دے دیں، مجھے یاد ہے کہ 2008 کی شاید بات ہے کہ گندم جو ہے وہ ہمارے ملک میں شارٹ فال تھا تو وہاں اس وقت حکومت تھی میرے خیال میں پیپلز پارٹی. اب تو پیپلز پارٹی بھی اسی رنگ میں رنگے مذہب کے ساتھ آگے وہ کسانوں کی بات کرتی تھی لیکن اب نہیں کرتی. اب وہ بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ماڈرن ہو گئی ہوگی. 1200 روپے
اس کی پرائز محمود بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زراعت میں پوٹینشیل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ کی صنعت کو چلا دیں. ٹھیک ہے, صنعت کو چلا دیں. ٹھیک ہے سلمان شاہ صاحب, کھاد سستی کر دیں 2 سال 3 سال کے لیے, اور آپ کا ڈیزل سستا کر دیں. ٹھیک ہے محمود بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں سلمان شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا تو یہی ہے کہ کیا زراعت میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے آپ کی معیشت میں, اور پہلے اس کا جواب دے لیں پھر میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں آپ, میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے جو جی ڈی پی ایگریکلچر جی ڈی پی ہے وہ 4-5 گنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں صرف چند چیزوں سے. پہلا اس میں سب سے امپورٹنٹ بیج ہے, اس کے بعد جو آپ کی فائنینسنگ ہے, مارکیٹنگ ہے, لوجسٹکس ہے, اس کی پیکنگ ہے, ویلیو ایڈیشن ہے, ان لمیٹڈ ہے. اور ایک پاکستان کو ایک امیر ملک ہونا چاہیے. اب غریب کسی صورت میں ہماری انڈاؤمنٹ جو ہے وہ غریب نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ غربت چڑھا لی ہے کیونکہ ہم نے اپنا نظام ایسا بنا دیا جو کسی کو کام بھی نہیں کرنے دیتا اور خود بھی کام نہیں کرتا. سلمان شاہ صاحب آپ وزیر خزانہ بھی رہے, سلمان شاہ صاحب آپ وزیر خزانہ بھی رہے, واقف اندرون خانہ ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے کہ معیشت اور بیوروکریسی اب مزید ایک ساتھ نہیں چل سکتے, ایک کا انتخاب کر لیجیے آپ؟ بالکل نہیں چل سکتے. اور دیکھیں یہ پوری دنیا نے یہ کو پتا ہے یہ چیز. آپ نے سوویت یونین کا حال دیکھ لیا, آپ نے چین کو دیکھ لے. چین نے بھی اپنے ملک میں مارکیٹس کو اتنا زبردست بنا دیا ہے, اور وہاں پہ ہمارا جو آپ ڈی سی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اس کو میئر کہتے ہیں. میئر کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو میئرز اکانومی کہتے ہیں کہ وہ کمپیٹ کرتا ہے پوری اپنے خطے میں. سو اس طرح سے ہے جیسے کہ ساہیوال جو ہے وہ فیصل آباد سے کمپیٹ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پروڈکشن کون دے رہا ہے, سب سے بہتر پروڈکٹس کون بنا رہا ہے, کہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ملک میں تو کوئی ترقی ہو ہی نہیں رہی. ہم اپنے ہر کام حکومت کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور حکومت ناکام ہے. بالکل یہ بڑی اہم بات سلمان شاہ صاحب آپ نے کی. ہمارا نظام جو ہے اس کو آپ نے انسینٹیوائز کرنا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی طرف جائیں, اور جو بہترین کام کرتا ہے اس کو سب سے آگے رکھیں, اور وہ دنیا ایک دوسرے کو دیکھ کے آپ بن سکتے ہیں. پاکستان میں ایگریکلچر از دا وے آؤٹ فار یو. اوکے, تھینک یو سر, بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا, آپ شریک گفتگو رہے. آخر میں اجمل بلوچ صاحب, یہ جو سلمان شاہ صاحب نے بات کی ہے نا میئر آف اکانومی, یہ بجائے بیوروکریسی مسلط کریں, سیاسی میئر بھی اچھی بات ہے, آتے رہیں جہاں جہاں آنے, لیکن میئر آف اکانومی اور پھر میئر آف ایگرو اکانومی ایسا کریں تو تب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. پاکستان میں نا مشرف صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ بیوروکریٹ کو پیچھے کر دیا, کوئی نام نہیں لیتا تھا ان کا, اور ناظم جو تھا اس کے پاس بڑی پاور ہوتی تھی. میں نے دیکھا کہ ان گاؤں میں بھی جہاں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا پکی گلیاں بنائی گئیں, وہاں پہ بھی تھوڑا بہت کام ہوا. اگر یہ کام صحیح رہتا, بیوروکریٹ بالکل کوئی ڈی سی ایسے کا نام ہی نہیں لیتا تھا کہ ڈی سی کا نام ڈی سی او کر دیا تھا. مقامی حکومتیں طاقتور ہو جائیں تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے, مائکرو اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. عوام کے ہاتھ میں یہ چیز آئے گی نا چھوٹے لیول پہ, یہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا, اجمل بلوچ صاحب, سید محمود بخاری صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی معیشت کی بہتری کے لیے. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو زیر بحث آنے چاہیے کہ پاکستان کی معیشت ان حالات میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہے, اور آپ اچھا بجٹ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, آپ کی ایکسپورٹس بہت محدود ہو چکی ہیں, آپ عملاً ایک کنزیومر مارکیٹ بن چکے ہیں, ایگرو اکانومی کے اوپر آپ فوکس نہیں کر رہے, بیوروکریسی کا سٹرکچر جو ہے وہ معیشت کے لیے اور کم از کم انویسٹمنٹ کے لیے سازگار نہیں ہے. پھر ایک سوال جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ 18ویں ترمیم کے, وہ کیا کہتے ہیں, فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے تناظر میں آئے گا, یا 18ویں ترمیم کے مالیاتی مسائل کو پہلے حل کیا جائے گا اور پھر یہ بجٹ آئے گا. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے, آج ڈسکس کرنا تھا, نہیں ہو سکا, اس کو انشاءاللہ کل ڈسکس کر لیں گے. اجازت چاہتے ہیں آپ سے, اللہ حافظ.